بارك وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ عزیز طلباء اور عزیز طالبات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کا یہ تعلیمی سال مکمل ہو رہا ہے۔ حدیث پاک کا اہم اور مقبول ترین مجموعہ الجامع الصحیح للامام البخاری آپ کو مکمل پڑھنے کی اللہ نے سعادت عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ اور بھی کتب حدیث آپ نے اپنے اساتذہ کرام سے پڑھی۔ یہ صحیح بخاری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے آغاز میں ایمانیات و عقائد کے مسائل بیان کیے اور کتاب کا اختتام بھی ایمانیات و عقائد پر فرما رہے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ شروع میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مثبت انداز میں کہ ایک مسلمان کا کیا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، مثبت پہلو پیش نظر رکھا ہے کہ ایک مسلمان کے یہ عقائد ہونے چاہیے، اور آخر میں سلبی پہلو یعنی کیا کیا نظریات اور عقائد غلط ہیں، مسلمانوں کو ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو فرقہ باطلہ نے جو غلط عقائد و نظریات وضع کر لیے ہیں، غلط فہمی کے نتیجے میں، شبہے کے نتیجے میں ان کی قرآن و حدیث سے تردید کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ یہ جو آپ کی آخری کتاب ہے، کتاب الرد علی الجہمیۃ وغیرہم، اسی کا دوسرا نام کتاب التوحید بھی ہے۔ تو کتاب التوحید یا کتاب الرد علی الجہمیۃ وغیرہم میں فرقہ جہمیہ اور ان کے علاوہ فرقہ باطلہ کی تردید مقصود ہے۔ ان باطل فرقوں میں ایک فرقہ معتزلہ ہے۔ فرقہ معتزلہ پر عقلیت غالب ہے، احکام و مسائل اور عقائد کو وہ اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں۔ جو بات ان کی عقل میں آتی ہے مانتے ہیں، اور جو ان کی عقل میں نہیں آتی اس کا وہ انکار کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی متعدد نصوص میں اور بہت سی احادیث میں اس بات کو، اس حقیقت کو کھلے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی بندوں کے اعمال وزن کریں گے۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اس کا ٹھکانہ جنت، اور جس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اس کا ٹھکانہ جہنم، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ چنانچہ جمہور اہل اسلام اور تمام مومنین کا یہ عقیدہ ہے کہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن بندوں کے اعمال علی رؤوس الاشہاد سب کے سامنے وزن کر کے دکھائیں گے۔ البتہ اس میں یہ تفصیل ہے کہ جو کافر مشرک مرا تو ظاہر ہے کہ اس کا تو ٹھکانہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ہے، اس کے لیے تو وزن اعمال کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں کہ جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور شروع ہی سے ان کے ساتھ بڑا ہی اعزاز اور اکرام کا معاملہ ہوگا، جیسا کہ آپ نے حدیث پڑھی ہے، سبعۃ یظلھم فی ظلہ یا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 ایسے خوش نصیب بندے ہیں، 7 قسم کے، 7 صفات، مقصود صرف 7 گنتی کے 7 آدمی نہیں، 7 قسم کے ایسے اشخاص ہوں گے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی کل عرش الہی کے
سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے جس وقت کی سوائے عرش کے سائے کے کہیں کوئی سایہ نہ ہوگا، اور وہ امام عادل ہے اور شاب النشأ فی عبادت اللہ ہے، اور وہ 7 قسم کے ہیں، اس کی تفصیل کرنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے، یا اور بھی صفات کے بارے میں بتایا گیا کہ بلا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو جو اس طرح کے لوگ ہوں گے وہ تو وزن اعمال سے مستثنی ہیں۔ البتہ زیادہ تر وہ لوگ ہوں گے کہ جو صاحب ایمان ہیں لیکن خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کہ ہیں تو وہ صاحب ایمان لیکن ان سے نیک اعمال بھی صادر ہوئے ہیں اور برے اعمال بھی ان سے صادر ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے باقاعدہ حجت تام کرنے کے لیے سب کے سامنے ان کے اعمال وزن کیے جائیں گے۔ ایک طرف نیکیاں رکھی جائیں گی، دوسری طرف برائیاں رکھی جائیں گی۔ نیکیوں کا پلہ جھک جائے گا تو اول وہلہ میں جنت میں داخل کیے جائیں گے، برائیوں کا پلہ اگر جھک گیا تو برائیوں تو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ چونکہ وہ صاحب ایمان ہیں، اللہ کے علم میں جتنے ان کی سزا مقدر ہوگی اتنی سزا بھگت کر کے پھر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا بوجہ ان کے مومن ہونے کے۔ تو جمہور اہل اسلام اس وزن اعمال کے عقیدے کے قائل ہیں، لیکن معتزلہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ وزن ایسی چیز کی جاتی ہے جو محسوس ہو، جس کا کوئی جسم ہو۔ چنانچہ ایک طرف 1 کلو کا باٹ رکھا جاتا ہے، دوسری طرف دوسرے پلڑے میں شکر ہے، گیہوں ہے، چاول ہے، جو بھی چیز ہے وہ جسم والی چیز ہو، محسوس چیز ہو، وہ تولی جا سکتی ہے۔ باقی آدمی بات کرتا ہے ہوا میں رل جاتی ہے، آدمی کوئی کام کرتا ہے اس کا کوئی وجود، حصی وجود نہیں رہتا، تو اس کو کیسے وزن کیا جائے گا؟ یہ بات ان کی عقل میں نہیں آئی، تو انہوں نے کہا کہ حقیقت میں یہ کوئی وزن وغیرہ نہیں ہوگا۔ یہ وزن کی بات جن نصوص میں آئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے کہ جو جیسا کر کے آئے گا اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ حقیقت میں وہاں کوئی ترازو نہیں ہوگا اور حقیقت میں کوئی وزن کرنا اور تولنا نہیں ہوگا۔ یہ لوگ تعویل کرتے ہیں، لیکن جمہور اہل اسلام کہتے ہیں کہ بھائی تعویل کرنے کی ضرورت تعویل وہاں کی جاتی ہے جہاں تعویل کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، اس کے اصل مفہوم ظاہری معنی کو مراد لینے میں کوئی محظور شرعی لازم آتا ہو تب وہاں تعویل کی جاتی ہے، ورنہ تو اصل یہی ہے کہ لفظ کو اس کے ظاہری اور حقیقی معنی پر ہی معمول کیا جائے گا، یہی قاعدہ ہے۔ اب مثلا تعویل جن نصوص میں کی ہے کہ آیت کریمہ الرحمن علی العرش استوی، اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں ہے بل یداہ مبسوطتان، اللہ پاک کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ینزل الرب الی السماء الدنیا، اللہ تبارک و تعالی قریبی آسمان پر نزول فرماتے ہیں۔ تو اللہ کا اوپر سے نیچے نازل ہونا، اللہ کے دونوں ہاتھوں کا پھیلا ہوا ہونا، اللہ کا عرش پر اس طرح بیٹھنا جس طرح کی مثلا ہم بیٹھے ہیں کہ ہمارے نیچے تخت ہے، ہمارے اوپر ہم ہیں، تخت کے اوپر ہم ہیں، تو جو استوا کا مفہوم ہماری ذہن میں آتا ہے یا ہاتھ کا مفہوم اور ہاتھ کے پھیلے ہونے کا مفہوم جو ہمارے ذہن اور عقل میں آتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے اوپر سے نیچے کے نزول کا مفہوم جو ہم سمجھتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ اسی معنی میں کر اللہ کے لیے بھی نزول مان لیا جائے، اسی معنی کے اعتبار سے اللہ کے ہاتھ مانے جائیں، اسی معنی کے اعتبار سے اللہ کے ہاتھ کا پھیلا ہوا نہ جانا جائے، جیسے دیوی دیوتاؤں کا ہاتھ پھیلا ہوتا ہے، اور اسی معنی کر اللہ کا مستوی عرش ہونا مانا جائے جو ہماری سمجھ میں آتا ہے، تو بے شک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان عالی کے منافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک اور منزہ ہیں، اس لیے حضرات متکلمین نے ان نصوص کی تعویل کی اور اس کا ایسا معنی اور مفہوم بیان کیا کہ جو جناب باری تعالیٰ کے شان کے خلاف نہ ہو۔ تو یہاں محظور شرعی لازم آ رہا ہے، اس کا ایک اور حل ہے جو متقدمین کے ہاں تھا
ہم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ مستوی عرش ہے، لیکن کیسے ہے ہم نہیں جانتے. ہمارے استواء عرش کی طرح، ہمارے استوا کی طرح نہیں. ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، لیکن جیسے ہمارا ہاتھ ہوتا ہے یا ہاتھ کا جو مفہوم ہم سمجھتے ہیں اس معنی کر نہیں. اللہ جانے اللہ کے پاس کیسا ہاتھ ہے، اللہ جانے اللہ کا ہاتھ کیسے پھیلا ہوا ہے. ہم مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نزول فرماتے ہیں، لیکن نزول کا جو مفہوم ہمارے ذہنوں میں ہے اس معنی کر نہیں. اللہ ہی جانتا ہے کہ کس معنی کر اللہ کا نزول ہے. تو یہ حضرات متقدمین کا یہ طریقہ کار رہا ہے، اس کو امرار کہتے ہیں. لیکن اس معنی کر جب بعد کے لوگ، جبکہ عقلیت کا زور آیا تو اس معنی کر لوگوں کو سمجھنا مشکل ہو گیا. لوگ چاہتے تھے کہ بھائی اس کا کوئی مفہوم چاہیے، اس لیے حضرات متکلمین نے ان آیات کی تعویل کی. باقی جن آیات اور جن نصوص میں کہ کو ظاہری معنی پر محمول کرنے میں کوئی استبعاد اور کوئی استحالہ نہ ہو اور کوئی محظور شرعی لازم نہ ہو، تو ان کا حق یہ ہے کہ ان کو ان کے ظاہری مفہوم پر محمول کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اعمال بندوں کے وزن کریں گے، میزان عمل قائم کریں گے. اس میں کون سا استحالہ ہے اور کون سا استبعاد ہے، کون سا محظور شرعی ہے. اس لیے بالکل ہم اس کو اس کے ظاہری معنی میں مانتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بندوں کے اعمال وزن کریں گے اور ایک میزان قائم ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث پاک پیش کر کے عقیدہ وزن اعمال کو ثابت فرما رہے ہیں. آیت کریمہ ہے باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کا بیان. اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انصاف کے ترازو ہم قائم کریں گے، انصاف کے ترازو قائم کریں گے. الموازین کی صفت ہے القسط. یہ کیسے؟ موازین جمع ہے، آپ کے ذہن میں اشکال ہوگا کہ القسط واحد ہے، تو اس کا جواب آگے یہ دیا جا رہا ہے کہ وہ القسط مصدر المقسط. حقیقت میں یہ قسط جو ہے مقسط کا مصدر یعنی حاصل مصدر ہے. مقسط کا مصدر تو اقساط ہوتا ہے اور حاصل مصدر ہے قسط. اور آپ صرف پڑھنے والے طلبہ ہیں، جانتے ہی ہیں کہ بھئی ایک ہوتا ہے مصدر اور ایک ہوتا ہے حاصل مصدر. حاصل مصدر وہ کے ساتھ بھی معاملہ مصدر جیسا کیا جاتا ہے، جیسے سلم یسلم تسلیما و سلاما، تو سلام حاصل مصدر ہے. صلی یصلی تسلیتا، تو تسلیہ تو مصدر ہوا. و صلاتا، یہ صلاۃ جو ہے وہ مصدر نہیں ہے بلکہ حاصل مصدر ہے. ایسے ہی اقسط یقسط اقساطا، اقساط تو مصدر ہے اور قسط اس کا حاصل مصدر ہے. تو مصدر جو ہے وہ لا یذکر ولا یؤنث ولا یثنى ولا یجمع، چنانچہ واحد تثنیہ جمع سب کی صفت مصدر واحد کے ذریعے لائی جا سکتی ہے، زید عدل کی طرح سے، زید عدل کی طرح سے. تو وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. تو آیت کریمہ سے بات ثابت ہو گئی کہ قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے. قسط بمعنی مقسط. اس کے بعد وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، یوزن پڑھا جائے گا. توزن اس وقت پڑھا جائے گا جب یہ اقوالہم ہوتا ہے. ایک نسخے میں اقوالہم بھی ہے. اعمال بنی آدم و اقوالہم توزن، کہ بنی آدم یعنی انسانوں کے اعمال اور ان کے اقوال وزن کیے جائیں گے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ ایک لفظ کوئی سامنے آتا ہے تو اس سے ملتے جلتے اور بھی الفاظ اگر ہوتے ہیں تو لگے ہاتھوں اس کو بھی حل فرما دیتے ہیں. جیسے قرآن کریم میں لفظ قسط آیا ہے، اسی طرح قرآن کریم میں لفظ القسطاس بھی آیا ہے. قسطاس وزنوا بالقسطاس المستقیم. قسطاس کے معنی آتے ہیں ترازو کے، کہ سیدھی ترازو سے وزن کرو. فرمایا کہ قسطاس امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے بقول قسطاس کے معنی آتے ہیں عدل کے. قسطاس اور قسطاس یہ رومی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں انصاف کے. عربی زبان میں بھی کثرت سے یہ استعمال ہونے لگا. اصلاً چاہے رومی زبان کا ہو، لیکن جب عربی زبان میں یہ لفظ استعمال ہونے لگا تو وہ عربی ہی زبان کا لفظ ہو گیا. آپ دیکھتے ہیں اردو زبان میں انگریزی کے بھی کچھ الفاظ آتے ہیں، سنسکرت کے بھی کچھ الفاظ آتے ہیں، فارسی کے بھی الفاظ ہوتے ہیں، لیکن اردو زبان کے محاورے نے ان الفاظ کو قبول کر لیا تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ پھل ہندی لفظ ہے،
سمجھا آپ نے؟ جب پھل کا لفظ کہا گیا کہ بھائی پھل لے آؤ، پھل کھاؤ، تو وہ گویا اردو ہی ہو گیا، کیونکہ اردو میں بے کھٹک یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی عربی زبان میں لفظ قسطاس جب مستعمل ہو گیا اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں استعمال کر دیا، تو ظاہر ہے کہ اب وہ عربی ہی زبان کا لفظ ہو گیا، اب وہ رومی زبان کا لفظ نہیں رہا۔ لہذا کوئی یہ نہ کہے، اعتراض نہ کرے کہ قرآن کریم میں عجمی الفاظ بھی یا دوسرے عربی غیر عربی الفاظ بھی آئے ہوئے ہیں۔ ہر کے در کانے نمک رفت نمک شد، ہے نا؟ ہاں، کہ نمک کے کان میں اگر کوئی جانور بھی گر کر کے نمک بن گیا تو وہ سب گویا نمک کے حکم میں ہے، اب اس کا اپنا وجود ختم ہو گیا۔ تو قسطاس ہوگا رومی زبان کا لفظ، عربی زبان میں کثرت سے اس مستعمل ہونے کی وجہ سے اب یہ عربی ہی زبان کا لفظ ہو گیا۔ تو چونکہ قسطاس کے معنی آتے ہیں انصاف کے، اور ترازو کے ذریعے انصاف برابری قائم کی جاتی ہے، اس لیے ترازو کے معنی میں یہ لفظ مستعمل ہو گیا ہے، اور اسی سے فعل نکلا اقسط یقسط اقساطا۔ عربی زبان کے اندر بڑی وسعت ہے، ایک لفظ حرکات کے بدلنے سے الگ الگ معنی میں تبدیلی، اس کے معنی میں تبدیلی ہو جاتی ہے، ابواب کے بدلنے سے معنی میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ اب یہی لفظ قسط ہے قرآن کریم میں قاف کے کسرے کے ساتھ، جو حقیقت میں اقساط کا حاصل مصدر ہے، تو جو معنی اقساط کا ہوگا وہی قسط کا ہوگا۔ لیکن اگر اسی قاف پر فتحہ دے دیا جائے قسطن، اور ثلاثی مجرد کا یہ مصدر ہو جائے تو قسط یقسط قسطا، اس کے معنی تو آتے ہیں ظلم کرنے کے۔ کیا معنی ہیں؟ قسط قاف کے فتحے کے ساتھ اس کے معنی ظلم، قسط قاف کے کسرے کے ساتھ اس کے معنی آتے ہیں انصاف۔ عربی زبان میں ابواب کی الگ الگ خاصیت ہوتی ہے، آپ نے پڑھ رکھا ہے کہ باب افعال کی خاصیت سلب ماخذ ہے، کہ مجرد میں جو معنی ہوتا تھا باب افعال میں جانے کے بعد وہ مفہوم سلب کر لیا جاتا ہے اور اس کے الٹے معنی پر دلالت کرنے لگتا ہے۔ قسط یقسط قسطا کے معنی آتے ہیں ظلم کرنا، اور اقسط یقسط اقساطا کے معنی آتے ہیں انصاف کرنا، ظلم کو ختم کرنا یعنی انصاف کرنا۔ تو اسی کو حضرت امام فرماتے ہیں ویقال، اور کہا جاتا ہے کہ لفظ قسط مقسط کا مصدر یعنی حاصل مصدر ہے، اور مقسط معنی عادل کے آتے ہیں۔ اور رہا لفظ قاسط، وہ بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے لیکن وہ ثلاثی مجرد ہے، سے اسم فاعل ہے۔ قسط یقسط قسطا فهو قاسط وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ قرآن کریم میں جو لفظ قاسط استعمال ہوا ہے اس کے معنی آتے ہیں ظلم کرنے والا، رہے ظالمین تو وہ جہنم کے ایندھن ہوں گے۔ عربی زبان کے ان باریکیوں کو جاننا ضروری ہے، باقاعدہ فروق پر کتابیں بھی تصنیف کی گئی ہیں، سمجھا آپ نے؟ اور ان باریکیوں کو حضرات محدثین، حضرات فقہا سمجھتے رہے ہیں اور انہی کے مطابق قرآن اور حدیث کی وہ تشریح کرتے ہیں۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ رحمہ اللہ تعالی بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے تفسیری مواد بہت زیادہ نقل کرتے ہیں، خصوصی شاگرد ہیں ان کے۔ چنانچہ حجاج ابن یوسف ثقفی نے بہت سے لوگوں کو ظلماً قتل کرایا ہے، ان سے بھی سعید ابن جبیر رحمہ اللہ سے بھی حجاج ابن یوسف ثقفی ناراض ہو گیا تھا، ان کی بات بہت حق گو تھے یہ، چنانچہ ان کے قتل کا وارنٹ جاری کر دیا تھا۔ ایک شخص جس کا تعلق حضرت سعید ابن جبیر اور حجاج ابن یوسف سے دونوں سے تھا، حجاج ابن یوسف کے وہ دوست تھے، انہوں نے چاہا کہ میں بیچ میں پڑھ کر کے ذرا معاملے کو ہلکا کر دوں۔ گئے سعید ابن جبیر سے پوچھا کہ حجاج کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا ہوا عادل قاسط۔ کیا کہا؟ ہوا عادل قاسط، وہ عادل ہے قاسط ہے۔ اب عادل کے معنی تو سب جانتے ہیں انصاف کرنے والا، لہذا ان کا جب یہ عادل کہہ رہا ہے انصاف کرنے والے کے معنی میں، تو اسی کے ساتھ قاسط کا لفظ بھی بول رہا ہے، اور قسط قرآن میں ہے ہی تو اس کے معنی بھی انصاف کرنے والا۔ گویا یہ عادل قاسط دو مترادف لفظ اس نے بولے ہیں حجاج کے بارے میں۔ بڑے خوش ہو کر کے گئے حجاج کے پاس اور کہا کہ آپ بلا وجہ سعید سے ناراض ہیں، وہ تو آپ کے بارے میں بڑا اچھا خیال رکھتا ہے،
کہا کیا؟ کہا میں نے اس سے پوچھا کہ حجاج کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اس نے کہا ہوا عادل قاسط، وہ عادل ہے قاسط ہے۔ حجاج بھی بڑے زبردست عالم تھے، سمجھا آپ نے؟ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بخشش کے لیے بہانہ چاہیے، معلوم نہیں کس کا کون سا عمل اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ یہ جو قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں نا، نقطے لگے ہوئے ہیں، زبر زیر پیش لگے ہوئے ہیں، یہ حجاج ابن یوسف ثقفی نے یہ کام کرایا ہے، جس کے نتیجے میں پوری دنیا کے عجمی قرآن کریم صحیح پڑھنے پر قادر ہیں۔ ورنہ تو پہلے لکھا جاتا تھا تو صرف صورت ہوتی تھی، نقطے وغیرہ نہیں لگتے تھے، ہے نا؟ تو جبیر اگر ہے تو اس کو حبیر بھی پڑھ لو، حبیر بھی پڑھ لو، جبیر بھی پڑھ لو، جبیر بھی پڑھ لو، نقطہ کچھ نہیں لگا ہوا ہے۔ تو یہ قرآن کریم میں کے الفاظ میں نقطے لگوانے اور اعراب اور حرکت زبر زیر پیش یہ لگانے کا کارنامہ یہ حجاج بن یوسف ثقفی نے کیا ہے، اور نہ جانے کتنے لاکھوں لاکھ کروڑوں مسلمان اس کی بنیاد پر قرآن کریم صحیح پڑھ رہے ہیں۔ نہ معلوم، یہ سب ظاہر بات ہے کہ یہ نیکیاں اس کے بھی اللہ کے آقا جو اصول ہے کہ من سن سنتن حسنتن، کہ جو کوئی اچھا طریقہ ایجاد کرتا ہے تو اس پر اس کا بھی ثواب ملتا ہے، اور جو اس پر عمل کرے گا ان کا بھی ثواب ملے گا۔ تو کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس نیکی کی وجہ سے اس کو بخش دیں، اور اس کے نامہ اعمال میں جو بہت ساری برائیاں ہیں اللہ ان کو اپنے فضل سے دھو دیں، یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ بیچ میں جملہ معترضہ کی بات تھی، تو حجاج بن یوسف نے پوچھا، اس نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا، وہ کہا عادل قاسط۔ کہا تم نے نہیں سمجھا، عادل کے معنی تو ٹھیک ہے انصاف کرنے والے کے آتے ہیں، لیکن قاسط ثلاثی مجرد سے ہے، یہ قسط یقسط قسطن سے اسم فاعل ہے، اس کے تو معنی آتے ہیں ظالم کے۔ واما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، تو اس نے قاسط کہا، مجھے ظالم کہا۔ اگر اسے منصف کہنا ہوتا تو مقسط کہتا۔ کیا کہتا؟ قاسط کہا۔ اب جب قاسط کے معنی ظالم کے ہیں، طے ہے یہ، تو عادل کے معنی بھی اسی کے مشابہ ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ اصل میں عدل یعدل کے معنی آتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے برابر قرار دینا، ایک چیز کو دوسری چیز کے برابر قرار دینا۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں فرمایا ہے ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، کہ یہ کفار اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں غیر رب کو۔ یہ کافرین رب کے برابر غیر رب کو، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں، اللہ کی صفات اللہ کے علاوہ بندوں میں مانتے ہیں، تو یہ شرک ہے۔ تو اس سے جب اس یعدلون سے جب اسم فاعل عادل ہوگا تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مشرک کے ہو جائیں گے۔ اس نے مجھے بڑی سنگین گالی دی ہے، عادل قاسط بمعنی مشرک ظالم کہا ہے، اس نے مشرک اور ظالم کہا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے میری تعریف کی ہے۔ بہرحال تو یہ عربی زبان کی یہ باریکیاں تھیں۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ۔ حدیث پاک اب ذکر کر رہے ہیں کہ احمد ابن اشکاب وہ محمد ابن فضیل سے، وہ حضرت عمارہ ابن قعقاع سے، وہ ابو زرعہ سے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو باتیں ہیں، یہ ہیں میں نے یہیں اس وجہ سے کہہ دیا کہ یہ خبر مقدم ہے۔ دو باتیں ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں، زبان پر ہلکی پھلکی ہیں اور میزان عمل میں وزندار ہیں۔ وہ دو باتیں کون ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو باتیں یہ ہیں، ترکیب اس طرح ہوگی کہ کلمتان موصوف، حبیبتان الی الرحمن صفت اول، خفیفتان علی اللسان صفت ثانی، اور ثقیلتان فی المیزان صفت ثالث۔ موصوف اپنی تینوں صفتوں سے مل کر کے خبر مقدم، اور لفظ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم
یعنی لفظ سبحان اللہ وبحمدہ اور لفظ سبحان اللہ العظیم یہ مبتدا مؤخر، یہ دو الفاظ، یہ دو باتیں ایسی ہیں کہ رحمان کو محبوب ہیں، زبان پر ہلکی ہیں، میزان عمل میں وزنی ہیں۔ اب یہ کیا بات ہے، ان کے اندر اتنی کیا خصوصیت ہے ان دونوں جملوں میں؟ ان دونوں جملوں میں کیا خصوصیت ہے کہ رحمان کو بڑے محبوب ہو گئے اور زبان پر ہلکے پھلکے ہیں؟ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں جو حروف کی ترتیب ہے وہ ایسی ہے کہ معمولی پڑھا لکھا آدمی یا بے پڑھا لکھا آدمی بھی تھوڑی توجہ سے سن لے تو اس کی زبان پر یہ الفاظ اچھی طرح جاری ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، زبان پر ہلکا ہونا تو کھلا ہوا ہے، البتہ رحمان کے ہاں محبوب ہونا بئی معنی ہے کہ رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ایسی صفت ہے کہ اس رحمان سے تو کسی کو متصف کیا ہی نہیں جا سکتا، انتہائی درجے کی شفقت و مہربانی اور ہر حال میں مہربانی۔ ظاہر ہے کہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی اس صفت کے ساتھ متصف نہیں ہے۔ تو رحمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی تعریف پسند ہے، کیوں کرنا پسند ہو؟ کیونکہ وہ کامل علی الاطلاق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کامل مطلق ہیں۔ ان دونوں جملوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حمد و ثنا کی جا رہی ہے وہ اتنے بلیغ اور جامع کلمات سے کی جا رہی ہے کہ اس سے زیادہ جامعیت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بھئی تعریف کے دو پہلو ہوتے ہیں، جس کی تعریف کی جائے اس کے تمام خوبیوں کو اس کے لیے ثابت کیا جائے، ایک تو یہ مثبت پہلو ہوا۔ دوسرا منفی پہلو یہ ہے کہ ہر قسم کے نقص اور عیب اور کمی کی اس سے نفی کر دی جائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ کے اندر دونوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ آپ جانتے ہیں یہ مفعول مطلق ہے، اسبح فعل محذوف ہے اور اس کا یہ سبحان اللہ، یہ سبحان اسی کا مفعول مطلق ہے کہ میں اللہ کی مکمل پاکی بیان کرتا ہوں۔ اور کس چیز سے؟ اس کو حذف کر دیا، یعنی ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر عجز سے، ہر قسم کی کمی سے، پورے ہر قسم کی عیب سے میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی تنزیہ غائب درجہ پائی جا رہی ہے۔ دوسری طرف وبحمدہ یہ پاکی بیان کرتا ہوں، درا حالے کہ میرا یہ پاکی بیان کرنا اس کی حمد کے بیان کرنے کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ درا حالے کہ میرا یہ پاکی بیان کرنا اس کی حمد، اور حمد مانے حمد کہتے ہیں کامل درجے کی تعریف کرنا، سمجھا آپ نے؟ یعنی ان صفات پر تعریف کرنا جو صفات کی محمود کی ذاتی صفات ہیں، کسی کی عطیہ اور کسی کی بخشش نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات اور اپنی صفات کے اعتبار سے کامل مطلق ہیں۔ تو وبحمدہ میں جب اس کی غائب درجہ اللہ کی تعریف کی گئی اور تعریف کی جاتی ہے کمال پر، تو معلوم یہ ہوا کہ تمام صفات کمال جن کا جو بھی صفت کمال ہو سکتی ہے ان سب کو میں نے اللہ کے لیے ثابت مانا، اللہ کے لیے ثابت قرار دیا۔ تو سبحان اللہ سے ہر قسم کے عیب کی نفی کر دی گئی، وبحمدہ کے ذریعے ہر قسم کے کمال کو اللہ کے لیے ثابت کر دیا گیا۔ تو دیکھ رہے ہیں آپ کہ مختصر سے جملے کے اندر مثبت اور منفی تعریف کا دونوں پہلو سمو دیا گیا ہے۔ اب اس سے زیادہ جو ہے اس کے اندر یعنی جامعیت کا اور کیا تصور کیا جا سکتا ہے۔ اور اگلا جملہ بھی یہی ہے کہ سبحان اللہ سے تنزیہ ہے اور العظیم سے عظمت مطلقہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت کیا گیا۔ تو سبحان اللہ العظیم کے اندر بھی مثبت منفی دونوں پہلو ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ کے اندر بھی مثبت منفی دونوں پہلو ہیں۔ اور سبحان اللہ والحمدللہ، اللہ اکبر حدیث میں آیا ہے کہ یہ تو میزان کو بھر دیتے ہیں، اور سبحان اللہ میزان کو بھر دیتا ہے، اور الحمدللہ زمین و آسمان کی پوری فضا کو بھر دیتا ہے۔ تو یہ اتنے بلیغ کلمات کے ذریعے سے بندے کی تعریف، بندہ جب اللہ کی تعریف کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ تعریف بھلا کیوں نہ پسند آئے گی۔ اور یاد رکھو جو چیز اللہ کو پسند آ گئی وہ قبول ہو گئی، جو چیز اللہ کو پسند آ گئی وہ قبول ہو گئی، اور جو قبول ہو گئی تو اس کے وزنی ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔
وزنی وہ نہیں ہو، وہ وزندار وہ چیز ہوگی جو قبول ہوگی، اور جو چیز قبول نہیں ہوئی، مقبول نہیں ہوئی بارگاہ عزتی میں، تو اس کا مطلب اس کے اندر کوئی وزن، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی، جیسا کہ حدیث قدسی میں بھی ہے کہ انا اغنی الشرکاء یعنی الشرک، کہ میں ساجھے داروں میں کسی بھی عمل میں اگر مجھ کو شریک کیا گیا اور دوسروں کو بھی شامل کیا گیا تو میں تمام ساجھے داروں میں سب سے بے نیاز ہوں، مجھے نہیں چاہیے ایسا کوئی عمل جس میں میرے علاوہ کسی اور کو بھی شریک کیا گیا ہو۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو منہ پہ مار دیتے ہیں یا اس عمل کو رد کر دیتے ہیں جس میں کوئی فاسد نیت اور فاسد غرض شامل کر لی گئی ہو۔ نماز پڑھی گئی ریا کے لیے، زکوٰۃ دی گئی یا انفاق فی سبیل اللہ کیا گیا لیکن لوگوں میں سخی مشہور ہونے کے لیے، حج کیا گیا لیکن لوگ کس لیے؟ تاکہ لوگ حاجی کہیں، تو ظاہر بات ہے حدیث پاک میں موجود ہے کہ جس مقصد کے لیے تم نے کیا وہ ہوا، دنیا میں تم کو حاصل ہو گیا، اب ہمارے یہاں تم کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مومن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے ذریعے جب اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اور یہ حمد و ثنا ہر اعتبار سے انتہائی جامع ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ مقبول ہوئی، اور جب یہ حمد و ثنا مقبول ہوئی تو اس کے وزنی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہوگا۔ کل جب قیامت میں بندے کے اعمال تولے جائیں گے، نیکیوں کے پلڑے میں یہ دو اذکار جب رکھے جائیں گے جو جس کا بندہ جس کو اپنی زبان سے کہا کرتا تھا اور ذکر کیا کرتا تھا، ورد کیا کرتا تھا، تو ان کی برکت سے اس کی نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اور بدیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ثقیلتان فی المیزان کے لفظ سے عقیدہ وزن اعمال کو ثابت فرما دیا۔ قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بندوں کے اعمال وزن کریں گے، اور قرآن میں صاف کہا گیا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ سبق بچوں پورا ہو گیا۔ حدیث کی نہیں ٹھیک ہے، ملا دیں تھوڑا سا۔ الحمدللہ یہاں پورے مدرسے کے طلباء ہیں اور آس پاس سے تشریف لائے ہوئے بہت سے مہمان بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ حدیث شریف کی سند، یہ بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ امت محمدیہ کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال، افعال، تقریرات، آپ کے زندگی کی ایک ایک بات سند متصل کے ساتھ امت کے آخری طبقے تک پہنچانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہے۔ جیسے قرآن کریم کی حفاظت کا اللہ نے انتظام فرمایا ہے، لیکن دونوں میں فرق رکھا گیا ہے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلمات ہیں، اس کی حفاظت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے مضبوط طریقے سے کرائی ہے کہ ہر زمانے میں اتنی کثیر تعداد قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے والوں کی رہی ہے اور رہے گی کہ جن کا جھوٹ پر اتفاق کرنا یا اتفاقیہ طور سے جھوٹ کا صدور عقل انسانی محال قرار دیتی ہے۔ لہذا قرآن کریم تو تواتر کے ساتھ امت کے آخری طبقے تک پہنچے گا۔ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس کی حفاظت کی ضمانت لیتے ہیں۔ اور اتنا آسان قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا کہ چھوٹا بچہ 7 سال کا، 8 سال کا، 9 سال کا، وہ بڑی آسانی سے قرآن کریم حفظ کر لیتا ہے۔ اللہ اس کے سینے میں قرآن محفوظ کر دیتے ہیں۔ خدا نخواستہ کوئی جابر و ظالم طاقت قرآن کریم کے تمام نسخوں کو دریا برد کر دے، سمندر میں ڈلوا دے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ نے جو سینوں میں محفوظ کر دیے ہیں اس کی مدد سے پھر قرآن کریم کے نسخے تیار ہو جائیں گے۔ تو قرآن کریم تو متواتر ہے، المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہۃ، جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ البتہ یہ احادیث مبارکہ
قرآن کریم کا بیان اور شرح ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں بندوں کو جو احکامات و تعلیمات عطا فرمائی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی میں ان احکام و تعلیمات کو اپنی زبان مبارک سے سمجھایا بھی ہے اور عمل کر کے بتا بھی دیا ہے، مشق بھی کرا دی ہے۔ چنانچہ آپ کے تمام اقوال، افعال، تقریرات وہ بھی محفوظ کیے صحابہ نے اور اپنے بعد والوں کو پہنچایا، لیکن اس کو احادیث کہا جاتا ہے۔ ان احادیث کو تمام احادیث کی حفاظت کا وہ انتظام نہیں کیا گیا ہے جو قرآن کریم کی حفاظت کا انتظام کیا گیا ہے، کیونکہ اگر دونوں کو برابر درجے میں رکھا جاتا تو فرق ہی کیا رہ جاتا اللہ کے کلام میں اور بندے کے کلام میں۔ مضمون اللہ کا ہوتا ہے، الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیان فرماتے ہیں، پھر اس میں سننے والوں کو بھی یہ گنجائش رہتی ہے کہ اسی لفظ سے نہ نقل کریں بلکہ اس کے ہم معنی دوسرے لفظ سے بھی نقل کر لیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ یہ احادیث نقل کی امت نے محفوظ کی، اور پھر ایک زمانے تک تو کچھ دور تک زبانی روایت رہتی تھی۔ شروع میں بعض صحابہ لکھتے بھی تھے، ان کے شاگرد بھی لکھتے تھے، لیکن عمومی طور پر زبانی یاد کرنے کا مزاج تھا۔ پھر جب حدیثیں مدون ہو گئی کتابوں میں، بخاری شریف، مسلم شریف اور ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، یہ صحاح ستہ جو آپ نے پڑھی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی حدیث کی بہت سی کتابیں ہیں، صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ، مستدرک حاکم، مسند احمد، مصنف ابن ابی شیبہ، بہت کتابیں ہیں۔ ان کتابوں میں حدیثیں جمع ہو گئی ہیں، لیکن ان احادیث کی زیادہ تر جو روایت ہے وہ خبر واحد کے طور پر ہے۔ کیا ہے؟ خبر واحد کے طور پر ہے۔ اور پھر بھی جس شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، صحابی نے سنا، صحابی نے اپنے بعد والے شاگردوں کو بیان کی، مجمع میں بیان کی اور یا اکیلے بیان کیا، پھر انہوں نے اپنے بعد والوں کو مصنفین کتب باقاعدہ ایک ایک حدیث کو اپنے سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے ان سارے واسطوں کو بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے، دیکھ رہے ہیں آپ، امام بخاری فرما رہے ہیں کہ ہم سے بیان کیا احمد ابن اشکاب نے، وہ کہتے ہیں ہم سے بیان کیا محمد ابن فضیل نے، وہ نقل کرتے ہیں عمارہ ابن قعقاع سے، وہ نقل کرتے ہیں حضرت ابو زرعہ سے، وہ نقل کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ اس کو کہتے ہیں سند۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سند۔ ہر حدیث کی سند کتاب میں موجود ہے۔ پھر یہ کتابیں جب مدون ہو گئیں تو کتاب، مصنف کتاب امام بخاری سے ان کے شاگرد لیا علامہ فربری نے، پھر ان سے ان کے شاگردوں نے، اس طرح ہوتے ہوتے ہمارے اساتذہ کے واسطے سے یہ پوری کتاب ہم تک پہنچی ہے۔ تو الاسناد من الدین، سند کے ساتھ حدیث بیان کرنا یہ دین کا حصہ ہے، یہ اس امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، ورنہ یہود و نصارہ وہ جو انجیل، وہ جو توریت، وہ جو اور آسمانی کتابیں بیان کرتے ہیں تو اس کی کوئی سند نہیں اور تواتر بھی نہیں ہے، تواتر بھی نہیں ہے اور سند بھی نہیں ہے، بلکہ دو آخری جو کتاب کا جامع ہے اس میں اور پیغمبر کے درمیان 200 سال کا فاصلہ ہے۔ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ ایک تو قرآن کریم جو کتاب الہی ہے، دور صحابہ ہی سے، دور نبوی ہی سے لے کر کے آج تک ہر زمانے میں بے شمار انسانوں نے قرآن کریم کو سنا، پڑھا اور بیان کرنے والے ہیں۔ اس میں یہ تو مستغنی عن الاسناد ہے، تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں وہ بھی ان میں سے جس میں متواتر کی ضرورت تھی اس کو تواتر کے ساتھ، اب وہ اکثر تواتر لفظی تو نہیں ہے لیکن تواتر عملی ہے۔ جیسے نماز، یہ نماز جو کہ نماز 5 وقت کی نمازیں ہیں، اور ہر نماز کی فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، یہ نمازوں کی رکعات کی تعداد یہ بھی تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں۔ یہ اس کو البتہ تواتر بالعمل کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ تواتر عملی ہے۔ تو کوئی تواتر بالعمل، کوئی تواتر بالقدر المشترک، کوئی تواتر باللفظ۔ حدیثوں میں متواتر لفظی اکا دکا ہے، ورنہ تو زیادہ تر یا تو متواتر لفظی ہے، یا تو متواتر عملی ہے، یا متواتر بالقدر المشترک ہے، ورنہ زیادہ تر احادیث خبر واحد کے طور پر ہم تک پہنچی ہیں، اور خبر واحد بھی حجت ہے۔ خبر واحد بھی، ہاں، ہم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک
ایک تو اس سند کا ایک حصہ وہ نہیں، سند کا ایک دو حصہ ہے، ایک تو ہم سے لے کر کے مصنف کتاب تک ایک حصہ، دوسرا حصہ مصنف کتاب سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ مصنف کتاب سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی جو سندیں ہیں، ہر حدیث کے ساتھ جو لگی ہوئی ہیں، بخاری شریف بالکل صحیح ہے، اور جتنی سندیں ہیں وہ صحیح سندیں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ صحیح سند ہے۔ جب کتاب مدون ہو گئی تو اب اس کے بعد صرف حدثنا اخبرنا کا تسلسل باقی رکھنا ہے، اب اس میں زیادہ سختی نہیں رکھی گئی ہے، بس آدمی کو حدیث سے اشتغال ہو اور دیکھ کر کے صحیح پڑھنے پر قادر ہو تو اس کو حدیث کی اجازت دے دی جاتی تھی۔ تو بخاری شریف کو ان کے شاگرد نے پڑھا، ان سے ان کے شاگرد نے پڑھا، اس طریقے سے ہوتے ہوتے ہمارے اساتذہ تک یہ کتاب پہنچی اور ہمارے حضرات نے اسی طریقے سے تمام حدیث کی کتابیں امت کے آخر طبقے تک سند کے ساتھ پہنچی ہوئی ہیں۔ چنانچہ آپ کے جو اساتذہ نے آپ کو حدیث کی کتابیں پڑھائی ہیں، انہوں نے باقاعدہ اپنے سے لے کر کے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک، پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے لے کر کے مصنفین کتب تک کی سند بیان فرمائی ہے۔ تو یہ اجازت دینا یہ بھی چونکہ متوارث طریقہ رہا ہے اور حضرات علماء کا معمول ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میں بھی آپ کو اجازت دے دوں۔ میں نے بخاری شریف جلد اول اپنے استاد سند آپ کی وہی آپ کے استاد محترم کی جو ہے، ہم نے استاد حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جلد اول پڑھی ہے اور بقیہ کتاب کی انہوں نے مجھے اجازت دے دی۔ اسی طریقے سے جلد ثانی ہم نے پڑھی ہے اپنے استاد حضرت مولانا عبدالحق اعظمی نور اللہ مرقدہ سے، اور جلد اول کی انہوں نے پوری اجازت دے دی ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی کتب حدیث کی انہوں نے اجازت دے دی ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں الحمدللہ جو اساتذہ مسلم شریف، ترمذی شریف اور جتنی بھی حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ہمارے اساتذہ نے جن حضرات سے وہ پڑھی ہیں وہ تمام اپنے اساتذہ اور پھر اساتذہ کے اساتذہ سب کا ذکر کر کے انہوں نے حدیث کی پوری کتاب کی روایت کی اجازت انہوں نے ہم لوگوں کو دے رکھی ہے۔ کتاب سندوں کے حالات کو جاننا ضروری ہے۔ ایک کتاب ہے مولانا روح الامین صاحب بنگلہ دیش کے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی الکلام المفید فی تحریر الاسانید، اس میں انہوں نے اساتذہ دارالعلوم دیوبند کی سندیں مکمل ذکر کی ہیں اور سند میں آنے والی ہر شخصیت کے حالات بھی تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ سمجھا آپ نے؟ مزید ان کو جتنے اور لوگوں سے اجازت حاصل ہے وہ بھی سب سندیں انہوں نے ذکر کی ہیں۔ یہ کتاب بڑی اچھی ہے، تو یعنی حدیث سے اشتغال رکھنے والوں کو یہ سند جاننے کے لیے یہ کتاب بہت معاون اور مفید ہوگی۔ تو الغرض ہمارے اساتذہ کرام نے ہم کو جن سندوں سے جن کتابوں کی روایت کی اجازت دی ہے جو اس کتاب میں مکمل مذکور ہیں، میں ان سندوں کے ساتھ ان کتابوں کی روایت کرنے کی آپ کو اجازت دیتا ہوں، اس شرط کے ساتھ جو محدثین کے یہاں لازم اور ضروری قرار دی جاتی ہیں۔ نمبر 1 تمسک بالسنہ، سنت کی پابندی۔ نمبر 2 اجتناب عن البدعہ، بدعت سے احتراز۔ نمبر 3 اشتغال بالحدیث حدیث شریف سے دلچسپی اور اشتغال۔ اور چوتھی چیز یہ ہوتی ہے کہ سلف حضرات علماء فقہا کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھنا۔ حضرات علماء اور فقہا دیکھیے جن واسطوں سے ہمیں علم ملا ہے وہ واسطے بڑے ہی بابرکت ہیں۔ اگر ہم اپنے جوش تحقیق میں آ کر کسی بڑے عالم کی کسی غلطی پر مطلع ہوں اور پھر اس پر تنقیدیں کرنے لگیں، جیسا کہ کچھ لوگ ہیں جو حضرات فقہا ائمہ متبوعین پر تنقیدیں کرتے ہیں، محدثین پر تنقیدیں کرتے ہیں اور ان کی برائیاں بیان کرنے لگتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے انتہائی محرومی کی چیز ہوتی ہے۔ تو وعن الاجتناب عن وقوع فی شأن احد الائمہ الفقہاء والمحدثین، فقہاء و محدثین جو ائمہ ہیں ان میں سے کسی کی کسر شان نہ کرے اور ان کی کسر شان سے بچتے ہوئے یہ آپ یہ کریں گے تو ان شرطوں کے ساتھ میں آپ کو حدیث روایت کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ اب اس کے بعد ایک بڑی اہم بات جو سب کے لیے ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سب کو شروع میں ہم سب کی یہ نیت درست کرائی۔ پہلی حدیث جو پیش فرمائی وہ ہے تصحیح نیت والی حدیث، انما الاعمال بالنیات، کہ دیکھو میں بھی
اور آپ بھی، پڑھنے والے بھی پڑھانے والے بھی ابھی سے نیت درست کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پیش نظر ہونی چاہیے. جو احکام، جو مسائل ہم اس کتاب میں پڑھیں گے اس پر عمل کریں گے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو. اللہ کے بندوں کی امانت اللہ تک پہنچائیں گے اللہ کی رضا کے لیے. الغرض شروع میں نیت ہماری درست کرا دی. آخر میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وزن اعمال پر کتاب ختم فرمائی. کیوں؟ دیکھو، نیت صحیح رکھنا، عمل کے اندر وزن اگر چاہتے ہو، یہ یاد رکھنا کہ کل قیامت کے دن بندوں کے اعمال وزن کیے جائیں گے اور عمل کے اندر وزن جو پیدا ہوگا وہ اسی اخلاص کی وجہ سے ہوگا. جس قدر اخلاص عمل میں ہوگا اسی قدر عمل وزنی ہوگا، اور جس قدر اخلاص سے عمل خالی ہوگا اسی قدر عمل ہلکا ہوگا. گویا عمل ایک صورت ہے اور اخلاص اس کی روح ہے. تو جیسے انسان کی روح نکل جاتی ہے تو وہ لاشے بے جان ہو جاتا ہے اور جلدی سے اس کو جو ہے اپنے گھر سے نکالنے کی فکر ہوتی ہے، اور اگر تاخیر کی جاتی ہے تو وہ سڑتا ہے، گلتا ہے، تعفن پیدا ہوتا ہے. اسی طریقے سے اخلاص کے بغیر جو عمل، نیک عمل بھی ہوگا لیکن اخلاص اس کے اندر نہیں ہے، ریاکاری وغیرہ کا اس کے اندر اس میں کی آمیزش ہو گئی تو پھر وہ عمل جو ہے ناپسندیدہ ہوتا ہے. اور جو اونچی ہستیاں ہوتی ہیں، فرشتے، ان تک کو بھی وہ عمل جو ہے بہت ہی بدبودار محسوس ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس عمل سے نفرت ہی فرماتے ہیں. تو میرے دوستو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سب لوگوں کو یہ تلقین کی ہے کہ دیکھو، جو تعلیم ابتدا میں نے تمہیں دی ہے اس کو ہمیشہ حرز جان رکھنا. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے نیک اعمال کے اندر وزن پیدا ہو، کیونکہ کل قیامت کے دن اعمال وزن کیے جائیں گے، تو دیکھو اخلاص کو ہمیشہ سے جو ہے کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. اور اخلاص کیسے حاصل ہوتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی بتا دیا. دیکھو، ذکر اللہ کے ذریعے سے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کتنے اونچے اذکار ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ہر پہلو کو جامع ہیں، اور جب بندہ ایک مرتبہ کہے تب بھی اللہ کے ہاں مقبول ہے، اور جتنا زیادہ کثرت کرے گا اتنا ہی زیادہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے اندر مقبولیت ہوگی. تو معلوم یہ ہوا کہ اس ذکر اللہ خطاب ختم فرما رہے ہیں ذکر اللہ پر. شروع میں آیا تصحیح نیت کے مضمون کو ذکر کر دیا کہ انما الاعمال بالنیات کی تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور اب اس کے بعد ذکر آخری جو حدیث لے آئے ہیں تو اس کا آخری لفظ جملہ جو ہے ذکر اللہ پر یہ ختم ہو رہا ہے. اس میں ہم سب کے لیے یہ تنبیہ ہے کہ اخلاص عمل کی روح ہے، اور اس اخلاص کے پیدا کرنے کے لیے ذکر اللہ کی کثرت معاون و مددگار ہوگی. حضرت مولانا زکریا صاحب، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی آپ بیتی میں ایک قصہ لکھا ہے مولانا حبیب الرحمن رئیس الاحرار لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ پہلے ان کو تصوف سے، تو حضرت نے بڑی لمبی ان کی بات لکھی ہے. زمانے طالب علمی میں وہ زیادہ ان کو لیڈری کا شوق تھا، یہ سب تفصیل انہوں نے ذکر کی ہے. اس کے بعد اتفاق ایسا ہوا کہ ان کے گھر والوں کا تعلق چونکہ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے تھا، تو فراغت کے بعد یہ بھی وہاں گھر والوں کے کہنے سے یہ بھی وہاں سے مطلب وابستہ ہو گئے. تو ہو تو گئے، لیکن تصوف کیا چیز ہے ان اکابر کے یہاں، جو تصوف کیا چیز ہے. تو مولانا رئیس حبیب الرحمن صاحب نے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ذہن میں رکھ کر کے کہ میں پوچھوں گا کہ تصوف کیا بلا ہے. دہلی سے سہارنپور اور سہارنپور سے ان کو وہاں جانا تھا رائے پور. حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ رائے پور جانے والے ہر آدمی کی مجبوری ہوتی تھی کہ وہ سہارنپور ہو کر کے جب جاتا تھا تو مجھ سے مل کر کے جاتا تھا، اس لیے کہ شیخ حضرت وہاں پوچھا کرتے تھے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کہ سہارنپور ہو کے آئے ہو
کہا ہاں شیخ سے مل کے آئے ہو، اگر کہا ہاں تو اس کو اہمیت دیتے تھے، قریب بلاتے تھے، اور اگر کہا کہ نہیں تو پھر کوئی زیادہ توجہ نہیں ہوتی تھی، آدمی جیسا ہوتا تھا اس کے مطابق، اس کی حیثیت کے مطابق معاملہ کیا جاتا تھا۔ تو اس وجہ سے لوگ جانے سے پہلے شیخ سے مل کر جانے کی کوشش کرتے تھے۔ مولانا حبیب الرحمن صاحب نے بھی شیخ سے ملاقات کی، اور ذہن میں ان کے یہ تھا کہ میں پوچھوں کہ تصوف کیا چیز ہے، اور اس پر مختلف کہ اگر یہ جواب دیں گے تو یہ اعتراض کروں گا، یہ جواب دیں گے تو یہ سوال کروں گا، مختلف ان اپنے ذہن میں سوال جواب انہوں نے مرتب کر رکھے تھے۔ پہنچے اور کہا کہ شیخ مولانا حبیب الرحمن صاحب آئے ہوئے ہیں، خادم نے کہلوایا ملاقات کرنا چاہتے ہیں، رائے پور جا رہے ہیں، بلا لو۔ شیخ نے کہا بلا لو۔ آ گئے، کھٹ کھٹ کرتے ہوئے زینے پہ گئے اور حضرت سے سلام کیا، مصافحہ کیا کہ میرے سوال ہیں، میرا ایک سوال ہے، آپ 3 دن میں جاؤں گا رائے پور، 3 دن میں واپس آؤں گا اور آپ سے جواب لے کے جاؤں گا۔ کہا کیا بات ہے بتاؤ؟ کہا یہ تصوف کیا بلا ہے، آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ تصوف کیا بلا ہے۔ تو شیخ نے کہا کہ 3 دن تو چھوڑو، ابھی نقد جواب لیتے جاؤ اور سوال سوچتے رہنا، اس پر کوئی اعتراض ہوگا تو آ کر کے بات کر لینا۔ فرمایا شیخ نے کہ تصوف نام ہے تصحیح نیت کا، تصوف نام ہے تصحیح نیت کا، جس کی ابتدا انما الاعمال بالنیات سے ہوتی ہے اور انتہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ پر ہوتی ہے۔ ہر عمل جو بھی اچھا کام کیا جائے، دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ عمل مشروع ہو، منہی عنہ نہ ہو، ممنوع نہ ہو، عمل مشروع ہو اور پھر اس کا مقصد، عمل کرنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو۔ تو ہم کوئی بھی عمل کریں اس میں جب رضائے الہی پیش نظر رکھیں گے تو وہ عمل عبادت بن جائے گا۔ حتیٰ کہ ہمارا کھانا اس لیے ہم کھائیں کہ ہمیں طاقت حاصل ہو تاکہ ہم عبادت کر سکیں اور اچھی طریقے سے جو ہے دینی کتابوں کا مطالعہ کر سکیں، ذہن دماغ میں قوت پیدا ہو۔ تو کھانے کے وقت آدمی یہ نیتیں کرتا ہے تو وہ کھانا عبادت۔ مکان بناتا ہے، آدمی کا مکان بنانے کا مقصد تو آرام حاصل کرنا ہوتا ہے، اس میں کھڑکی دروازے لگاتا ہے تو ہوا روشنی، اسی لیے تو کھڑکی دروازے لگائے جاتے ہیں، روشن دان لگائے جاتے ہیں۔ کھڑکی روشن دان لگاتے وقت اگر آدمی نے روشنی وغیرہ تو وہ تو مل گئی، یہ نیت کر لے کہ میں اس لیے یہ روشن دان کھلا چھوڑ رہا ہوں تاکہ اس سے اذان کی آواز وقت پر آیا کرے گی اور میں 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے جایا کروں گا۔ اس نیت سے اگر روشن دان لگاتا ہے تو جس وقت اس نے روشن دان بیٹھایا ہے اس وقت سے لے کر کے ہمیشہ جب تک وہ رہے گا تب تک اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو دیکھیے ایک عمل جو کہ ایک کام جو کہ انسان کے لیے مباح کام تھا، روشنی ہوا تو مفت میں ملتی رہے گی، اس نیت کی وجہ سے اس نے اپنے اس عمل کو عبادت بنا لیا۔ تو دیکھیے حضرت شیخ نے فرمایا کہ ابتدا تو ہے تصحیح نیت، جو بھی عمل ہم کریں نیت درست کر لیں۔ اس نیت کو درست کرنے ہی کی خاطر یہ سارے پاپڑ بیلے جاتے ہیں۔ اسی نیت کو درست کرانے کے لیے کسی کو قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کی ترکیب کی جاتی ہے، کسی کو جو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور درود شریف، استغفار، یہ جو اوراد بتائے جاتے ہیں وہ اسی لیے کہ بندہ جب کثرت سے ذکر کرے گا تو اللہ کا تصور اور دھیان جمے گا، اب جو بھی کام کرے گا اس میں وہ اللہ کا دھیان خود بخود آئے گا۔ تو اخلاص پیدا کرنے کے لیے، نیت درست کرانے ہی کے لیے یہ ذکر اذکار کرائے جاتے ہیں، نیت درست کرانے ہی کے لیے یہ مراقبے کرائے جاتے ہیں، نیت درست کرانے ہی کے لیے کسی کو چلہ کرایا جاتا ہے۔ جس کو جیسی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو اوراد و اشغال تلقین کرائے جاتے ہیں۔ جیسے کہ ڈاکٹر اور حکیم مریض کی حالت کے مطابق کسی کو کوئی نسخہ، کسی کو کوئی نسخہ، کسی کو کوئی پرہیز، کسی کو کوئی پرہیز، اسی طریقے سے یہ جو صوفیہ اور حضرات اصحاب معرفت ہیں یہ بھی در حقیقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وارث اور جانشین ہیں۔ جیسے علماء قرآن و حدیث کی تعلیم دینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا حق ادا کر رہے ہیں، ایسے ہی یہ حضرات صوفیہ صالحین جو
اپنے متعلقین کی تربیت کرتے ہیں، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض منصبی تزکیہ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی ذکر بتایا، کسی کو کوئی ذکر بتایا، کسی نے آ کے کہا اللہ کے رسول میرے اندر تمام برائیاں ہیں لیکن میں سب نہیں چھوڑ پاؤں گا، کوئی ایک بات چھوڑوا لیجئے۔ ہم لوگ یعنی باقاعدہ روایت موجود ہے، اگرچہ بہت مضبوط درجے کی نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ایسا کرو کہ جھوٹ مت بولو، یہ وعدہ کر لو پکا پکا، اور کچھ نہیں کہتا۔ اب یہ دیکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دانشمندی کہ ایک جھوٹ کے چھوڑنے پر اس سے وعدہ لے لیا، نتیجے کے طور پر رات کو اسے چوری کا خیال آیا۔ اب ایک دم جب نکلا تو چوری کرنے کو، لیکن سوچا کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ بیٹھے کہ چوری کی تھی، اگر میں نے کہا کہ کی تھی سچ بولوں، اگر میں کہا نہیں کی تو جھوٹ ہوگا، اور جھوٹ نہ بولنے کا میں وعدہ کر کے آیا ہوں، اور اگر سچ بول دوں کہ چوری کی تھی تو سب کے سامنے میری رسوائی ہوگی، اور یہی نہیں محلے میں جتنی چوریاں اب تک ہوئی ہیں وہ سب میرے گلے پڑ جائیں گی۔ چلو چوری نہیں کرتا، اس سے بہتر یہ ہے کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، چوری ہی نہیں کروں گا کہ جھوٹ بولنے نہ بولنے۔ اسی طریقے سے اور بھی برائیاں، جس برائی کا خیال آتا فوراً یہ تصور آ جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پوچھ بیٹھے تو میرا کیا جواب ہوگا۔ اس ایک جھوٹ کے چھوڑنے کے نتیجے میں اللہ نے تمام برائیوں سے ان کو خود بخود نجات عطا فرما دی۔ تو مخاطب کی حالت کے اعتبار سے آپ نے حدیثیں پڑھی ہیں نا، کبھی کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو کہا کہ اطعام الطعام، کھانا کھلانا۔ کسی نے پوچھا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ کسی نے پوچھا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ فرمایا یہ ہے کہ لوگوں جس کو دیکھو سلام کرو۔ تو کسی کو کچھ کسی کو کچھ کسی کو کچھ، مخاطب کے حال کے اعتبار سے چونکہ اس کے لیے وہی زیادہ اہم تھا، اس لیے اس کے حق میں سب سے افضل اور بہتر عمل وہی تھا، اس کا علاج اسی میں تھا۔ تو اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مریدین کی تربیت کرنے کا کیا سلیقہ ہونا چاہیے عملی طور پر کر کے دکھا دیا۔ یہ سب سیکھا حضرات خلفائے راشدین اور حضرات صحابہ نے۔ اسی نہج پر صحابہ نے اپنے شاگردوں کی تربیت کی، انہوں نے اپنے متعلقین کی تربیت کی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مخلص اور محسن، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند فرماتے ہیں۔ تو یہ احسان کی کیفیت یہ اس وقت پیدا ہوگی جب ہر عمل میں بندے کی یہ کیفیت ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنا پیش نظر جب ہوگا تو سمجھ لو کہ اس عمل کے اندر احسان پیدا ہوگا۔ احسان کے لیے دو ضروری ہوتی ہے، شریعت اور طریقت جو بات ہے نا، احسان میں دو چیز درکار ہے۔ ایک تو جو عمل آپ کریں وہ عمل شریعت میں پسندیدہ ہو یا مرغوب فی ہو، یا کم سے کم وہ عمل مباح ہو، سمجھا آپ نے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس عمل سے اللہ کی رضا پیش نظر ہو، اور اگر وہ عمل پسندیدہ نہ ہو، ممنوع ہو، تو بہت اونچی نیت کر لو گے کچھ نہیں ملے گا۔ میں چوری کروں اس نیت سے کہ اس چوری کے مال سے فقراء مساکین کی مدد کیا کروں گا۔ یہ کمبخت لوگ جو ہیں کما کما کر کے کوٹھیاں پہ کوٹھیاں بنائے جا رہے ہیں اور بینک بیلنس کیے جا رہے ہیں، لہذا ہوتے ہیں کچھ ایسے سرفیرے بھی کہ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ ان سے مال چھین کر کے فقراء مساکین میں بانٹ دیتے ہیں، خود بھی استعمال نہیں کرتے ہیں۔ تو نیت تو بڑی اچھی ہے لیکن عمل عمل برا ہے، گناہ ہے۔ تو اب عمل بھی اچھا، اسی طریقے سے چاہے وہ عمل یعنی ذات کے اعتبار سے تو اچھا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ لوازمات ایسے لگ گئے کہ اس کے اندر جو ہے قباحت آ گئی۔ قبیح لغیرہ، بھائی قبر پر فاتحہ پڑھنا، مردے کو ایصال ثواب کرنا، یہ تو محمود ہے، پسندیدہ ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بقیع تشریف لے جایا کرتے تھے، جاتے تھے نا، لیکن
جو یہ لوازمات ہیں کہ دن متعین کر کے باقاعدہ پھر اس پر جو ہے اجتماع کر کے اور چادر چڑھا کر کے اور پھول چڑھا کر کے اور پھر اس کے ساتھ اور جو ہے بہت ساری چیزیں، یہ جو خرافات اس کے ساتھ کی جاتی ہیں، ان خرافات کے ہوتے ہوئے وہ کل کی رسم محض ہو جائے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور وہ جو فاتحہ وغیرہ پر جو دعائیں وغیرہ پڑھی جائیں گی وہ سب بیکار ہو جائیں گی، کیونکہ ان بدعات کے ہوتے ہوئے ان احکام، وہ جو اچھے اعمال ہیں، وہ ظاہر بات ہے کہ کل بدعت ضلالہ، اس ضلالت کے ہوتے ہوئے وہ نیک عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستو، احسان کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک تو وہ عمل بھی مشروع ہو، دوسرے یہ کہ اس عمل کے ذریعے اللہ کی رضا پیش نظر ہو، اخلاص ہو۔ اخلاص بھی میرے دوستو سیکھنے کی چیز ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو آخر میں حدیث جو دی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بہت اعلیٰ درجے کا ذکر اللہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی بزرگ سے آپ بیعت ہوتے ہیں تو وہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمہ یعنی اس کلمے کی تلقین کی جاتی ہے۔ جب بندہ کثرت سے یہ کرنے لگتا ہے تو اس کی طبیعت کے اندر ایک طرح سے جماؤ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے حال کے مطابق ذکر بالجہر، اور اس کے بعد پاس انفاس، اس کے بعد مراقبہ، یہ سب چیزیں دی جاتی ہیں، کیونکہ منزل کوئی متعین نہیں ہے سالک کی، جس منزل پر پہنچتا ہے آگے کی منزل کی اس کو ضرورت رہتی ہے۔ آخر نبی بھی اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا ہے، ولی بھی اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا ہے، عام مسلمان بھی اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا ہے، اور ایک مسلمان جو گناہگار ہے وہ بھی پڑھتا ہے، اور کافر بھی اگر پڑھے تو سب کو ہدایت کی ضرورت ہے، لیکن ہر ایک کی ہدایت اس کے حال ہوگی۔ ہدایت کے جس درجے پر ہم پہنچ جائیں، اگلے درجے کے ہم محتاج ہوتے ہیں، جس قدر اللہ ہدایت، اللہ کی توفیق ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی، اسی قدر میرے دوستو ہمارے اعمال، ہمارے اقوال اور ہمارے تمام کام جو ہیں وہ متوازن سر ہوں گے، اور اس کے اندر سکون ہوگا، اطمینان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو اخلاص اصل چیز ہے، اور اس اخلاص تک رسائی کے لیے ذکر اللہ یہ معاون مددگار چیز ہے۔ جس قدر ذکر اللہ کیا جائے گا اسی قدر اخلاص سے بندہ قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ بات پوری ہو گئی۔ ایک بات اب ان طلبہ کو نصیحت کے طور پر میں کر دوں، بہت ماشاءاللہ یہ طلبہ بھی ہیں، طالبات بھی ہیں، علم دین آپ نے حاصل کیا، علم دین کا ایک خاصہ ہے اور ایک علم کا تقاضا ہے۔ علم دین کا تقاضا تو یہ ہے کہ تواضع اختیار کی جائے، اور تواضع اور فروتنی یہ بھی سیکھنی جاتی ہے، اور اس کے لیے بھی کسی اہل اللہ کی صحبت میں جانا پڑے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ خالی پڑھنے سے نہیں ہوتا، کسی کو اپنے آپ کو مکمل طور سے حوالے کرنا پڑے گا، جو کامل ہو، جس پر اللہ والوں نے اعتماد کیا ہو، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جب بیعت کریں گے، پھر ان کی بات مانیں گے، اطاعت کریں گے، تو یہ تواضع پیدا ہوگی۔ اس کے بغیر عالم چاہے کتنا ہی بڑا عالم ہو جائے، لیکن اس کا دماغ جو ہے وہ آسمان پر رہتا ہے، اور وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس دولت بہت زیادہ ہے، پھلدار درخت پر ہی بچے جو ہے ڈلے مارا کرتے ہیں۔ آپ کو اتنی اونچی دولت ملی ہے کہ شیطان چاہے گا کہ آپ کو گمراہ کر دے اور آپ کے اس خیر کو چھین لے۔ اس کی وجہ سے طرح طرح کی برائیاں پیدا ہوتی ہیں، طرح طرح کے وسوسے دل کے اندر آتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو اپنی اس مایا، اپنے اس سرمایے کی حفاظت کے لیے ہمیں اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنی ہوگی اور تواضع اختیار کرنا ہوگا، اور جن کے درمیان ہم جائیں ان کو ہم اپنے آپ کو ان کا خادم سمجھتے ہوئے ان کی خدمت کریں۔ ہم نہ یہ کہ ہم بڑے عالم ہیں، ہم بڑے لائق ہیں، ہم بڑے قابل ہیں، تو ہم کو حق یہ ملنا چاہیے کہ ہم بخاری ہی پڑھائیں گے، ہم مسلم ہی پڑھائیں گے۔ نہیں، دین کی خدمت کا جو موقع آپ کو مل جائے اور آپ کے اساتذہ آپ کو جس جگہ بیٹھا دیں، وہاں آپ اللہ کا انعام سمجھ کر کے بخوشی کام میں لگ جائیں۔ ہم نے علم دین دنیا کمانے کے لیے نہیں سیکھا ہے، ہم نے علم دین حاصل کیا ہے
تاکہ اس دین پر خود بھی عمل کریں گے اور اللہ کے بندوں کی یہ امانت اللہ کے بندوں تک پہنچائیں گے. اس لیے ہم نے یہ علم دین سیکھا ہے. اور یاد رکھو میرے بچوں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کام کرنے والوں کو صرف چونکہ آپ سرکاری خدمت گزار ہوں گے، یہ خدائی کام کر رہے ہوں گے، اور اللہ اور سرکار اپنے خدمتگاروں کو ضائع نہیں کرتی. ان کے لیے اسپیشل طور پر الگ طور پر استثنائی طور پر ان کو مراعات دی جاتی ہیں. اس لیے ضروری نہیں ہے کہ دنیا کی جو ریت ہے کمانے کی اسی طرح سے ہمیں ملے، ضروری نہیں ہے. ہم تو اخلاص کے ساتھ اپنے بڑوں کے کہنے کی وجہ سے کام پہ لگ جائیں. ادو ما علیکم وصلوا اللہ حقکم، اپنی ذمہ داری اخلاص کے ساتھ ادا کرتے رہیں اور اپنی ضرورت تنہائیوں میں اللہ سے مانگتے رہیں. اللہ ہماری ضرورتیں پوری کر دیں گے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، ہم نے پڑھا ہے. اس پر ایمان ہمارا اگر نہیں ہوگا تو میرے دوستوں کس کا ہوگا؟ اگر ہم سچ مچ اللہ پر بھروسہ کر کے کام دین کی خدمت میں لگ جائیں گے، اللہ ہماری ضرورتوں کی کفالت کریں گے. ایسے کریں گے جس طریقے سے کہ پرندے کو کہ لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. سچ مچ اگر ہم تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر لو جیسا کہ بھروسہ کرنا چاہیے، تو اللہ تمہیں اس طرح رزق پہنچائے گا جس طرح پنچھی اور پرندے کو اللہ رزق پہنچاتے ہیں کہ صبح کو خالی پیٹ وہ اپنے آشیانے سے نکلتا ہے اور شام کو بھرا پیٹ ہو کر کے اپنے آشیانے میں واپس آتا ہے. برکت اسی کا نام ہے کہ ضرورتیں پوری ہوتی رہیں. برکت اس کا نام نہیں ہے کہ روپیے پیسے سے اور جائیداد سے بھر جائیں ہم اور بالکل کہ کسی کے پاس اتنا نہ ہو. برکت اس کا نام نہیں ہے. میرے دوستوں مجھے یہی کہنا ہے، علم دین حاصل کرنے والے ہمارے بہت سے فضلاء قراء حفاظ اس وسوسے میں خاص طور سے لاک ڈاؤن کے بعد کثرت سے اس بیماری میں مبتلا ہو گئے، پریشان ہو رہے ہیں کہ ہم کیا کریں گے، پڑھنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا، ہمارا مستقبل تو بڑا تاریک نظر آ رہا ہے. میرے دوستوں نہیں، ہرگز نہیں. یہ وسوسہ ہے. آپ اعتماد اور توکل کے ساتھ دیکھیے کچھ حالات آئیں گے، آتے ہیں، لیکن ان حالات پر جب ہم صبر کریں گے تو ان مع العسر یسرا، وہ تنگی، وہ ترشی، وہ سختی ہمیشہ نہیں رہنے والی ہے. اس کے بعد راستہ کھلے گا اور ایسا کھلے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بڑوں کو اسباب و وسائل کے نہ ہونے کے باوجود صرف اخلاص سے خدمت کرنے کی بنا پر اللہ نے انہیں کتنا نواز رکھا ہے. میرے دوستو ہم بھی اگر اس لائن کو اختیار کریں گے تو اللہ پاک ہمارے لیے بھی راستہ کھولیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا معاون اور رفیق و مددگار ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.